جی جی چل نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ وقال اللہ فی کلام المجید سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ وقال اللہ فی کلام المجید وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال اللہ فی مقام الآخر أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا
دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دیں فصیح مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں کے اندر خیر برکت نازل فرمائے، اور جتنی سانسیں باقی ہیں اللہ پاک اپنی حضوری کے اندر بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرحلہ
آخرت بلکہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ قبر اور موت کے حوالہ سے ہمارا تذکرہ جاری ہے۔ کچھ چیزیں بس سمجھ لیں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور موت کو یاد رکھنے کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر آخرت کا ذکر کیا اور آخرت کے عذاب سے قبل موت اور اس کے بعد جو انسان کے ساتھ معاملات پیش آنے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب ظالم لوگ یا ظالم لوگوں کی جب موت آنے لگے تو اگر تم ان کو دیکھو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ کے نافرمان لوگوں کی جب موت آنے لگتی ہے تو فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے باسطو ایدیہم اخرجو انفسہم، کہ اپنے جسم سے اپنی روح کو نکالو اور الیوم تجزون عذاب الہون، تاکہ آج کے دن تمہیں ذلت والا عذاب دکھایا جائے۔ اس دن کون سا ذلت والا عذاب ہوگا؟ نافرمانوں کے لیے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگوں کے لیے کون سا عذاب؟ وہ عذاب موت کا عذاب ہے۔ اس کا آغاز قبر کی پہلی رات سے ہونا ہے۔ آج ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، سال کے اوپر سال گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ فکر، یہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی۔ تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اقتربت الساعہ، قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ اور جملہ 2-3 جمعۃ المبارک سے یہی بول رہا ہوں کہ ہر مرنے والے کی قیامت قبر کی پہلی رات ہے۔ اور فکریں تو ان لوگوں کو ہوا کرتی تھیں، حضرت اویس کرنی جیسے لوگ، کہ جن کے بارے میں کریم آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی ملاقات کی۔ تو جب ملاقات ہو گئی، وہ تھوڑی سی ملاقات کے بعد ہی حضرت اویس کرنی نے کہا آپ کی اور ہماری ملاقات ہو چکی، کافی ہے، آپ تشریف لے جائیں، میں کسی اور کی ملاقات کے انتظار میں ہوں اور اس کی تیاری کے اندر ہوں۔ یعنی دیکھیں، ملاقات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہو رہی ہے، حضرت علی کی ہو رہی ہے، لیکن حضرت اویس کرنی کی تڑپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں، میں کسی اور کی ملاقات کے لیے، وقت کم ہے، تیاری کر رہا ہوں۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ ملاقات کیا ہے؟ مرنے کے بعد پہلی ملاقات تو کریم آقا سے ہے قبر کے اندر، یا وہ ملاقات ہے یا روز آخرت اللہ سے ملاقات ہے۔ تو دیکھیں، جو اہل اللہ تھے، جو نیک اللہ کے صالح لوگ تھے، وہ ہر وقت اس تڑپ کے اندر رہتے تھے کہ تیاری ایسی ہو جائے
کہ ان سے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہو سکے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر بہت سے اور مقامات پر بھی اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اب منافق لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا سورہ توبہ کے اندر، تو اس کی ایک آیت کا حصہ ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، کہ بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ عذاب یقیناً قبر کا عذاب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اور مقامات پر بھی اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے قبل، آخرت کے عذاب سے قبل وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ایک پہلے بھی عذاب آنے والا ہے، ایک پہلے بھی امتحان گاہ آنے والی ہے۔ وہ پہلا عذاب کیا ہے؟ وہ پہلا عذاب قبر کا عذاب ہے۔ تو لہذا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ الْعَذَابِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ایک جو بعد کا عذاب ہے، ان سے پہلے عذاب دون ذالک، اللہ پاک نے بڑے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے بہت سے مقامات پر اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے کہ آخرت کے اندر دیکھا جائے گا، آخرت کے اندر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عذاب کا معاملہ اور مرحلہ مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آقا کیا قبر کے اندر بھی کوئی عذاب ہوگا؟ عذاب قبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، قبر کے اندر بھی ضرور عذاب ہوگا۔ اور جب حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو اس کے بعد آپ کیا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے بچنے اور محفوظ رہنے کی دعا شروع کر دی۔ یعنی یہ سوچ کر کہ کہیں لوگوں کے سوچ کے اندر اور گمان کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ شاید قبر کے اندر نہیں پوچھا جانا، سارا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، روز محشر کے ساتھ ہے، تو لہذا آپ نے کہا کہیں لوگ غافل نہ ہو جائیں، تو آقا علیہ السلام نے قبر کے عذاب کے بارے میں دعا کرنا شروع کر دی۔ اور ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو زاروں قطار روتے، اور اتنا روتے کہ آپ ریش، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کی آنکھوں سے آنسوں سے تر ہو جاتے، اور آپ کے اصحاب کہتے، دوست کہتے کہ اے عثمان غنی، جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اتنا زاروں قطار نہیں روتے جتنا قبر کے پاس آنے سے آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یقیناً عذاب قبر اور قبر کا عذاب بھی اللہ پاک کی طرف سے گرفت ہے، اور یہ بہت بڑی امتحان گاہ ہے قبر، اور قبر والوں کو اتنا عذاب ہوتا ہے کہ یہ سوائے انسان اور جنوں کے باقی اللہ پاک کی روح زمین پر موجود تمام مخلوقات اس عذاب کو سنتے ہیں۔ تو لہذا میں قبر کی وحشت سے کانپ جاتا ہوں جب بھی میرا گزر قبرستان سے ہوتا ہے، قبر کے پاس سے ہوتا ہے،
تو میری یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ میرے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ اور وہ روایت میں ابھی پہلے بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میرے سوال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا شروع کر دی اور عذاب قبر سے بچنے کی تلقین کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا دعا کیا کرتے تھے اور کیا دعا ہمیں سکھایا کرتے تھے، وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنی تلقین فرماتے اور ایسے دعا سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ وہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ کریم آقا ہر نماز کے بعد صحابہ کو یہ الفاظ سکھاتے، پڑھاتے اور دعا کیا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ پاک مجھے عذاب جہنم سے محفوظ فرما، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور مجھے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ مَسِيحُ الدَّجَّالِ، اور جو وعدہ تو نے کیا ہے دجال کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَمَمَاتِ، اور اے اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی کے امتحان سے بھی کامیاب فرما اور قبر کی اور موت کے امتحان سے بھی کامیاب فرما۔ تو یہ دعا کریم آقا ہر نماز کے بعد صحابہ کو تلقین فرماتے اور دعا سکھاتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر کمی ہو گئی، اعمال کے اندر کمی ہو گئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں سوچ وہ نہ رہی۔ جب انسان کو اس بات کی سوچ پیدا ہو جائے اور یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم نے قبر کے اندر کریم آقا کو کیا چہرہ دکھانا ہے، قبر کے اندر سوالات کے جوابات کیا دینے ہیں، تو یقین جانے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جائے، آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کثرت کے ساتھ کریم آقا سے سوال کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرمایا قبر دو چیزوں کا نام ہے، یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یا جنت ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگر اچھے اعمال کر لیے، صالح اعمال کر لیے تو بندے کی قبر جنت بن جائے گی، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، اللہ کو راضی نہ کر پائے اور اللہ کے نافرمان بندے بن کے زندگی گزارتے رہے تو پھر یہی گڑھا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ اب آخرت کس نے دیکھی ہے، آخرت کا بانی ہے، اس کی کیلکولیشن کو چھوڑیں، اس آخرت کی تیاری کریں جو مرنے کے بعد پہلی رات سے شروع ہونی ہے، اور موت کتنے نزدیک ہے، ہمارے اٹھائے جانے والے قدم سے بھی موت نزدیک تر ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ موت کتنے قریب ہے، اور انسان اس موت سے غافل ہے۔ باقی ساری تیاریاں ہو چکی، دنیاوی زندگی کی، دیگر معاملات کی، جن گھروں کے اندر رہتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جس کے اوپر سفر کرتے ہیں، ہر چیز کی تیاری ہے، پورا پلان ہے بندے کے پاس، پورا بندہ زور لگا رہا ہے، اگر کمی ہے تو وہ قبر کی تیاری کے اندر ہے، وہاں زور لگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ اٹھائیں 30ویں پارے کے اندر، کہ کثرت مال اور ہوس نے بندے کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ بندے لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن نے دیکھے بندے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آ جا، لوٹ جا مالک کی طرف، اس رحمان کی طرف، اور اپنے اعمال کو بہتر کر لے، اور غفلت کی زندگی چھوڑ کر قبر کی تیاری کر لے، تاکہ قبر کی زندگی جو
عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد والی زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے جس کے اندر ہم اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، اس نے جستجو اور لگن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اخروی زندگی، اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اکثر ان آیات کی تلاوت بھی کرتا ہوں تاکہ انسان کے اندر وہ کیفیت جمی رہے، اس کا دھیان مالک کی طرف رہے۔ یہ متاع دنیا ہے، متاع الغرور ہے، جس کو اللہ پاک نے کہا یہ دنیا کھیل تماشا ہے، لغو ہے۔ تو اس لغو کے اندر، لغو چیزوں کے اندر، وزینت جو دنیا کی زینت ہے، متاع ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو گم نہ ہونے دیں، اس سے بچا بچا کر قدم آگے بڑھاتے جائیں اور تیاری اچھی کرتے جائیں تاکہ قبر کے اندر بھی سرخرو ہو سکے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکے۔ اور آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ قبر ہے، بار بار کہتا ہوں، پہلا مرحلہ قبر ہے۔ کئی ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، سفر کسی اور طرف کا ہوتا ہے، جانا کہیں اور پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر اور سفر کی تیاری کر رہے ہیں تو جو سفر جہاں اینڈ ہونا ہے، آخر وہاں جا کے اینڈ ہونا ہے، اس کی تیاری اچھی ہو جائے۔ تو سورہ تکاثر کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ کثرت مال اور ہوس نے بندے کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ بندہ